بس عزیزان گرامی زیادہ دیر آپ کی سما خراشی نہ کروں اور یہیں پہ اس کو وائنڈ اپ کروں. ستم ظریفی یہ ہے عزیزان گرامی کہ عیسائیوں کے ہاں عیسائیوں کو حضرت مریم ملی، انہوں نے حضرت مریم کو حد سے زیادہ بڑھا دیا، حد سے زیادہ انہوں نے بڑھا دیا. اور ہمارے ہاں ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جو فاطمہ کا حق تھا وہ حق سے بھی انکار کر دیا، حق دینے سے بھی انکار کر دیا. عزاداران سید الشہداء اور عزاداران فاطمہ الزہرا، میں دیکھیں زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، صرف شام غریبان کے کچھ مصائب کی جانب اشارہ کروں گا بس. عزاداران سید الشہداء یہی روایت جو ہے نا، یہ روایت جو آپ کو میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے، اس آیت کے ذیل میں جا کر اہل بیت کی روایات کو دیکھیے گا. کئی روایتیں آپ کو ملیں گی، اس روایت کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاں یہ نقل ہے، امام ملائکہ کے آنے کا ذکر ہے اور یہ ساری چیزوں کا ذکر ہے، وہاں پر پیغمبر کی ایک اور روایت بھی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، فرائض السمتین میں دوسری سند کے ساتھ یہ روایت لکھی گئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا جب 9 سال کی تھی تو فاطمہ الزہرا جب چل کے پیغمبر اکرم کے سامنے سے جاتی تھی تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، اللہ اکبر، آنسو نکل آتے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں عزاداران سید الشہداء کہ آپ کے یہ آنسو اور آپ کی یہ فریادیں یہ عام فریادیں نہیں ہیں، آپ کی فریادیں آپ کی آوازیں ان کے ساتھ مل رہی ہیں کہ جس کے اوپر پیغمبر اکرم گریہ کر رہے ہیں. لما رأیتها، پیغمبر جب ان کو دیکھتے تھے، بھئی جب فاطمہ الزہرا کو جب دیکھتے تھے تو کیا کرتے تھے جناب والا؟ کہتے ہیں فاطمہ الزہرا کو دیکھ کر ایک بار پوچھا گیا نا تو پیغمبر نے فرمایا جب میں فاطمہ الزہرا کو دیکھتا ہوں تو مجھے فاطمہ کے ساتھ میرے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں وہ میرے سامنے آ جاتے ہیں. اچھا پیغمبر تیری بیٹی کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں قد دخل الظل فی بیتہا، جس دروازے پر عزت نحس کرتی ہیں عزادارو، پیغمبر فرما رہے ہیں قد دخل الظل فی بیتہا، میں دیکھ رہا ہوں میری فاطمہ الزہرا کے گھر میں ذلت داخل ہو رہی ہے. وانتہکت حرمتہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ فاطمہ الزہرا کی حد کے حرمت ہو رہی ہے. بس میرے بھائیو میرے عزیزو، پیغمبر فرما رہے ہیں یہ میرا بیان نہیں ہے. وانتہکت حرمتہا، پیغمبر کو پتا ہے نا کہ یہ کمینے آ کر دروازے پر کھڑے ہو کر کس طرح سے فاطمہ کی اہانت کر رہے ہیں. عزاداران سید الشہداء، فاطمہ الزہرا نے پلٹ کر کہا تھا تو اس گھر کو آگ لگا کہ جس میں فاطمہ ہے. اجرکم علی اللہ. ہاں اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے آگے سے کہا کہ وَإِنْ، اگر جو اس میں تو ہو. بس عزاداران سید الشہداء آگے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں یہ صرف نہیں کہتے کہ ضلالت داخل ہو رہی ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ وَقُسِرَ جَنْبَيْهَا، میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ کی پسلیاں ڈھونڈتے ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزاداران یہ وہ مصائب ہیں جو پیغمبر نے بیان کیے ہیں. عزاداران سید الشہداء، پیغمبر نے بیان کیے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کی پسلیاں ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. عزاداران سید الشہداء مجھے ایک دیکھیے عزاداران، میں کل بھی کہیں پہ مصائب پڑھ رہا تھا اور میں زیادہ یہ جملہ پڑھتا ہوں عزاداران. ہمارے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی لکھا، دوسرے لوگوں نے بھی لکھا، اہل سنت کے عسقلانی نے لکھا، انہوں نے لکھا یہ پسلیاں ٹوٹنے والا جو مرحلہ ہے نا عزاداروں، اس کے لیے 2 قسم کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک ضرب بطن فاطمہ ہے، ایک رفس بطن فاطمہ ہے. اللہ اکبر. بس عزادارو علماء کے مجمع میں اس کا کیا ترجمہ کروں؟ ضربہ کہتے ہیں مارنے کو عزاداران سید الشہداء. دیکھیں میں لطمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ الگ ہے. ہاں حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ تمہیں فاطمہ کی پسلیاں رلا رہی ہیں. کہا مجھے فاطمہ کی پسلیاں نہیں، فاطمہ کے رخسار پر لگنے والے تماچے رلا رہے ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ جو رونے کے لیے آئے ہیں. عزاداران سید الشہداء ضرب مارنے کو کہتے ہیں، رفسا روندنے کو کہتے ہیں.
رفس روندنے کو کہتے ہیں عزادارو. دیکھیں نا, دیکھیں عزاداران سید الشہداء, 2 لاشیں جو ہے نا پائمال ہوئے ہیں, 2 لاشیں. ایک کربلا میں حسین کا لاشا پائمال ہوا, گھوڑوں کے ٹاپوں سے پائمال ہوا عزادارو. وہاں پہ رضا کا لفظ ہے. ہاں, حسین کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں, حسین کی ہڈی کی وہ جو ہے پیس دی گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ. عزاداروں میں کہوں گا حسین تیری مظلومیت کو میرا سلام, تیرا لباس لوٹا گیا, تیری انگلی کاٹی گئی عزاداران سید الشہداء, لیکن یہ شہادت کے بعد کاٹی گئی, لیکن میرا سلام ہے تیری ماں کی مظلومیت کو, اور جس کو روندا گیا زندہ زندہ روندا گیا, جس کے سینے کی ہڈیاں توڑی گئی. اجرکم اللہ, بس اجرکم اللہ. جو لوگ رونے کے لیے آئے ہیں بس عزاداران سید الشہداء کربلا وہاں پہ مدینہ کے اندر. آج آپ دیکھیں نا رونے کے لیے آئے ہیں نا, بڑی آرام سے آج مجالس میں شرکت کی, روئے آپ آرام سے چلے جائیں گے. واللہ عزادارو آپ لوگوں کے ہاں اللہ بچائے, آپ کے ہاں کوئی فوتگی نہ ہو, کوئی وہ نہ ہو. جس عورت کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں نا, ہیں جس کی زینب جیسی بچی یتیم ہو گئی ہو, جس کا حسین جیسا بچہ یتیم ہو گیا ہو, ہاں کیا کرتے ہیں عزاداران سید, کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ماں کی نشانیاں اس کے سامنے نہ آئیں, تاکہ اس کی ماں ان کو یاد نہ آئے عزاداران سید الشہداء. لیکن ہاں عزادارو آج علی کے بچے یتیم ہو گئے ہیں. کل تک زہرا کی فریادیں تھی, آج زہرا کی فریادیں نہیں ہیں. بس عزادارو ہو سکتا ہے کہ علی وہ کرتا جو جل گیا تھا, ہاں عزاداران سید الشہداء فاطمہ کا وہ کرتا جو کرتا وہ دروازے کی آگ سے جل گیا تھا, جس کے اوپر فاطمہ کے پسلیوں کا خون تھا, وہ چھپا لیں گے. ہاں عزاداران سید الشہداء ہو سکتا ہے دروازہ بھی تبدیل کر دیا جائے, لیکن اس دیوار کا کیا کیا جائے. اب جس دیوار کے اور در کے درمیان میں فاطمہ آئی تھی, زینب دیکھ رہی تھی, حسن دیکھ رہا تھا, حسین دیکھ رہا تھا. بس اجرکم اللہ. آخری جملے عزادارو, علی کو خبر ملی, علی کو میں نے چھوڑ دیا مسائل. ہاں علی کو خبر ملی, کیا کہا کہ ظالموں نے اپنی عورتوں کو حکم دیا ہے فاطمہ کو قبر سے نکال دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس امت کے کیا کہنے عزادارو, اس امت کے کیا کہنے عزادارو. جیتے جی بابا کے بابا پر رونے نہیں دیا, جیتے جی پسلیاں توڑ دی, مر گئی تو کب نقش قبر کے لیے تیار ہیں. بس عزاداران سید الشہداء وہ حالت لکھی ہے. مولا امیر المومنین جلال میں آ گئے, اور جلال میں آ کر اب 2 قسم کی روایات میری نظروں سے گزری ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ وہاں پہ جو قبریں بنائی تھی نا, 40 قبریں جو بنائی تھی, ان قبروں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک قبر کے اوپر بیٹھ گئے جیسے گھوڑے پر بیٹھا جاتا ہے, اور اس کا قدمہ نکال کر تلوار بنا کر کھڑے ہو گئے. اور ان ملائین ملعون آئے, کہا کس لیے آئے ہو, کہا اس لیے آئے ہیں کہ فاطمہ الزہرا. اللہ اکبر. بس عزاداروں میں آپ پہ کیا کہوں, عزاداران سید الشہداء ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ علی کے جب یہ تیور دیکھے نا تو علی نے رو کر کہا, ارے ظالموں تم نے میری گردن کے اندر رسی باندھی, میں خاموش رہا. تو نے فاطمہ کا حق چھینا, میں خاموش رہا. تو نے فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا, میں خاموش رہا. تو نے فاطمہ کی پسلیاں توڑی, میں خاموش رہا. تو نے فاطمہ کو تماچے مارے, خاموش رہا. اب اگر ایک قدم بھی اشارے بڑھے, آج میں خاموش نہیں رہوں گا. بس عزاداران سید الشہداء اتنے میں ایک روایت کے مطابق عائشہ نے پلٹ کر کہا, میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ علی ہر چیز پہ صبر کر لے گا, لیکن جب فاطمہ کے اس حالت میں قبر پر سوار ہو کر ہوں گے, علی اس پر صبر نہیں کرے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.